नमरूद ने पूछा कि नौजवान, तुम जिस खुदा की इबादत करते हो वो कौन है? हजरत इब्राहिम ने जवाब दिया कि मेरा खुदा वो है जो लोगों को जिंदगी और मौत देने की कुदरत रखता है। नमरूद ने कहा ये तो मैं भी कर सकता हूँ। फिर उसने उसी वक्त ऐसे मुजरिम को आज़ाद कर दिया जिसे मौत की सज़ा का हुक्म सुनाया जा चुका था, और ऐसे एक आदमी को तलवार के एक ही वार से कत्ल कर दिया जिसका कोई जुर्म नहीं था। फिर कहने लगा कि अब बोलो, मेरे खुदा होने में तुम्हें कोई शक है? मैं भी तो जिसको चाहूँ जिंदगी बख्श दूँ और जिसको चाहूँ मौत दे दूँ। हजरत इब्राहिम ने जवाब दिया कि मेरा खुदा सूरज को मशरिक से निकालता है और मगरिब में गुरूब करता है, तो इसे मगरिब से निकाल कर दिखाओ। नमरूद से इस सवाल का जवाब ना बन पड़ा तो और वो हैरान हो गया। इस वक्त हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम के वालिद ने नमरूद से कहा कि बादशाह सलामत, मुझे इजाजत दे कि मैं इब्राहिम को अपने साथ ले जाऊं, क्योंकि ये अभी ना समझ है। आज़र बोला, बादशाह सलामत, आप इब्राहिम अलैहिस्सलाम को घर जाने की इजाज़त दे दें। आइंदा मैं इसे आपकी और खुदाओं की तौहीन से बाज रखने की ज़मानत लेता हूँ। नमरूद ने कहा कि मैं तुम्हारी खातिर इब्राहिम को माफ़ करता हूँ, लेकिन अगर इसने आइंदा कोई हंगामा खड़ा किया तो मैं इसे जिंदा जला दूंगा। हजरत इब्राहिम इस वाक़ये के बाद भी अपने काम से ना रुके। उन्होंने एक रोज आज़र से कहा, ये क्या बुत हैं जिनको आप खुदा बनाते हैं और खुद पूछते हैं और इनको खुदा मानते हैं? आज़र ये सुनते ही बिगड़ गया। उसने कहा कि इब्राहिम, फौरन घर से निकल जाओ, मैं तुम्हारी ये बातें बर्दाश्त नहीं कर सकता। इस मौके पर हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने इन्हें जिस कदर समझाने की कोशिश की वो उस कदर बिगड़ता गया। आखिरकार हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम को यह कहते हुए घर से निकल जाना पड़ा, आप नहीं मानते तो मैं जाता हूँ, मगर मैं अपने मिशन से बाज नहीं आऊँगा, क्योंकि मैं परवरदिगारे आलम से डरता हूँ, इन बुतों से या नमरूद से नहीं डरता। हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने अपने घर से अलग अपना कोई इंतज़ाम कर लिया और वहाँ से चलते गए, मगर अपने कौल के मुताबिक एक अल्लाह की बंदगी की दावत देते रहे और बुतों की खुदाई का इनकार करते रहे। फिर एक दिन बाबल के लोगों की ईद आ पहुंची। उस रोज बाबल की रस्म के मुताबिक शहर वाले बाहर मौसम का लुत्फ उठाने के लिए शहर छोड़कर जंगलों में चले गए। एक हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम थे जो इसमें शरीक नहीं हुए। जिस वक्त सब लोग शहर छोड़कर चले गए तो हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने लकड़ियां काटने वाला एक कुल्हाड़ा लिया और बुत खाने में पहुंच गया। फिर आप अलैहिस्सलाम ने किनारे से बुतों को तोड़ना शुरू किया। सारे बुत चकनाचूर कर दिए। आखिर में सबसे बड़े बुत के कंधे पर कुल्हाड़ा रख दिया और बुत खाने से निकल गए। जंगलों में ईद का जश्न मनाने के बाद शहर बाबुल के लोग वापस शहर लौटे तो अपने बुत खाने का ये हाल देखकर दंग रह गए। वो एक दूसरे से पूछने लगे कि ये किस तरह हुआ। एक बोला, एक नौजवान है, उसका नाम है इब्राहिम, मुझे तो ऐसा लगता है कि ये काम उसी का है। दूसरा बोला कि सारे शहर में वही तो इन खुदाओं बुतों को मानने से इनकार करता है। चुनाचा लोगों ने फैसला किया कि हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम को बुलाया जाए। इतने मशहूर आदमी का मिलना क्या ही दुश्वार था। लोग उन्हें ले आए। यहाँ बुत खाने में नमरूद का मुकर्रर किया हुआ पुजारी पहले से बैठा इंतजार कर रहा था। उसने पूछा कि इब्राहिम, क्या तुमने हमारे इन खुदाओं को तोड़ा है? हजरत इब्राहिम ने जवाब दिया कि ये बात इस बड़े बुत से पूछो जिसके कंधे पर कुल्हाड़ा है। पुजारी ने कहा, वो तो बोल ही नहीं सकता। हजरत इब्राहिम ने जवाब दिया कि बोलना तो दूर की बात है, अगर इसकी नाक पर मक्खी भी बैठ जाए तो ये इसे उड़ा नहीं सकता। भला दूसरों को कोई क्या ही फायदा या नुकसान पहुंचाएगा। मगर ताज्जुब की बात है कि तुम लोग फिर भी इस मजबूर और लाचार को खुदा मानते हो, इसको सजदा करते हो और इसकी पूजा करते हो। अगर नहीं पहचानते तो उसको जो सचमुच का खुदा है, जिसने सारी कायनात को पैदा किया और जो हर चीज पर कुदरत रखता है। लोगों ने हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम की बातें गौर से सुनी। वो सोचने लगे, फिर बेइख्तियार बोल पड़े, नौजवान सच कहता है। सचमुच मिट्टी, लकड़ी और पत्थर, इन मूर्तियों में क्या ही ताकत है। मगर पुजारी के दिल में आप अलैहिस्सलाम की बातों का उल्टा असर हुआ और वो बोला,
ابراہیم تمہاری باتوں سے پتہ چلتا ہے کہ ہمارے خداؤں کا یہ حشر تم نے ہی کیا ہے۔ اگر تمہیں چھوڑ دیا جائے تو آج تم نے ہمارے بتوں کو توڑا ہے، کل ہمارا پورا بت خانہ ہی ڈھا دو گے، اس لیے تم کو زندہ نہیں چھوڑا جا سکتا۔ جو لوگ اس وقت وہاں موجود تھے پجاری کی باتوں کو غور سے سن رہے تھے، ساتھ ہی اس انتظار میں تھے کہ دیکھیں نوجوان کے لیے کیا سزا تجویز ہوتی ہے۔ اس سزا کو سننے کے لیے انہیں زیادہ انتظار نہ کرنا پڑا۔ کاہن جو نمرود سے صلح مشورہ کرنے آیا تھا اور باحکم نمرود بولا، ابراہیم تمہارے لیے اس جرم کی سزا یہ ہے کہ تمہیں زندہ جلا دیا جائے گا اور تمہاری خاک ہوا میں اڑا دی جائے گی۔ حضرت ابراہیم نے کہا کہ میں تمہارے اس فیصلے سے نہیں ڈرتا، زندگی اور موت کا مالک میرا اللہ ہے، میں جو کچھ کہہ رہا ہوں وہ حق ہے اور میری بات کو میرا رب سن رہا ہے۔ کاہن نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو جو فیصلہ سنایا، نمرود نے اس پر عمل درآمد کرنے کے لیے فوراً تیاری شروع کروا دی۔ اس نے شہر بابل اور ارد گرد کے علاقوں میں اعلان کروا دیا کہ ہمارے بتوں کو توڑ پھوڑ کر ان کی توہین کرنے والے نوجوان کو زندہ جلانے کے لیے سب لوگ ایندھن جمع کریں۔ ادھر بت خانے کے پجاریوں نے بھی اعلان کیا کہ جو لوگ اپنی کسی مراد کے پورے ہونے کے لیے ایندھن جمع کریں گے ان کی مراد جلد پوری ہوگی۔ ان اعلانوں کا سننا تھا کہ لوگ زیادہ سے زیادہ ایندھن اکٹھا کرنے لگے۔ جس میدان میں شہر کا ہر بوڑھا بچہ، جوان، مرد، عورت، غرض سب ہی لوگ لکڑیاں اکٹھی کرنے میں لگ گئے، وہاں بھلا لکڑیوں کی کیا کمی ہو سکتی تھی۔ ادھر حضرت ابراہیم علیہ السلام کو قید کر لیا گیا تھا، ادھر لکڑیوں کا انبار اکٹھا کیا جا رہا تھا۔ چند دنوں میں ایندھن کا پہاڑ کھڑا ہو گیا تو حضرت ابراہیم علیہ السلام کو قید خانے سے نکالا گیا۔ جب انہیں میدان میں لایا گیا تو وہ لکڑیوں کے پہاڑ کو دیکھ کر ہنس گئے اور ابراہیم علیہ السلام نے اس اونچے مینار کو بھی دیکھا جو میدان کے دور فاصلے پر تعمیر کیا گیا تھا۔ اس مینار میں ایک خوبصورت کمرہ بنا دیا گیا، اس کمرے میں ایک خوبصورت تخت بچھایا گیا تھا۔ اس تخت پر نمرود بیٹھا تھا اور نمرود کے ساتھ اس کے وزیر اور مشیر بیٹھے تھے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی والدہ بھی وہی تھی جو اس موقع پر اللہ پاک سے یہ دعا مانگ رہی تھی کہ اے خدا تیری قدرت بے حدود بے حساب ہے، اے خدا میرا بیٹا تیرے ہی حکم کے مطابق تیرے دین کی تبلیغ کر رہا ہے، اے خدا میرے بیٹے کو سچ بولنے کے جرم میں زندہ جلایا جا رہا ہے، اے خدا میرے بیٹے کو ان ظالموں سے تیرے سوا کوئی نہیں بچا سکتا، میرے بیٹے کو بچا لے۔ ایسے میں فرشتے حضرت ابراہیم علیہ السلام کی والدہ کی دعا پر آمین کہتے جاتے تھے، مگر حضرت ابراہیم علیہ السلام سب سے بے نیاز بے پرواہ اس کے لیے تیار تھے کہ لوگ نہیں مانتے تو اپنا کام کرے، اگر اللہ کا حکم نہیں ہوگا تو آگ میرا کچھ نہیں بگاڑ سکتی۔ ایک شخص نے پوچھا کہ اے ابراہیم، ایندھن کے اس پہاڑ کو جب آگ دکھائی جائے گی تو اس کے شعلے کہاں تک بلند ہوں گے؟ حضرت ابراہیم نے جواب دیا کہ آسمانوں تک۔ اس نے پوچھا پھر جب تمہیں ان شعلوں کے حوالے کیا جائے گا تو تمہارا کیا حال ہوگا؟ آپ علیہ السلام نے جواب دیا کہ مجھے جس حال میں میرا رب رکھنا چاہے گا۔ اس نے پوچھا کیا آگ میں پڑنے والے کا جل جانا فطرت کے مطابق نہیں؟ حضرت ابراہیم نے جواب دیا کہ بالکل فطرت کے مطابق ہے، مگر فطرت ایک قانون ہے جو اللہ کا بنایا ہوا ہے، اس قانون کے اوپر بھی ایک قانون موجود ہے جو قدرت ہے، اللہ پاک جس کو چاہے اپنی قدرت سے بچا لے۔ اس شخص نے کہا کہ ابراہیم تمہاری باتیں ہماری سمجھ میں نہیں آتی۔ اتنے میں ایک شور بلند ہوا، لکڑیوں کو آگ دکھائی جا چکی تھی، اعلاؤں کے شعلے آسمان سے باتیں کرنے لگے۔ اچانک شور اور بھی بلند ہوا، کچھ ڈراؤنی شکلوں کے لوگ نمودار ہوئے اور وہ پجاری کے مقرر کیے ہوئے جلات تھے۔ انہوں نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو پکڑا اور ایک منجنیک میں رکھا جو ہیزن نامی ایک کردی آدمی نے بنائی تھی۔ یہ آلہ سب سے پہلے اسی شخص نے بنایا تھا، یعنی بعد میں اسی طرح کے آلہ جات بنائے گئے جس میں بارود کا گولہ رکھ کر دشمن کی سمت پھینک جاتے تھے۔ اس کافر شخص کو بعد میں اللہ پاک نے زمین میں دھسا دیا تھا اور وہ قیامت تک زمین میں دھستا چلا جائے گا۔ پھر لوگوں نے آپ علیہ السلام کو پکڑ کر باندھ دیا اور مشقیں کس دی۔ اس وقت آپ علیہ السلام نے فرمایا، اے اللہ تیرے سوا کوئی معبود نہیں، تو پاک ہے، جہانوں کے مالک، تیری تعریف ہی تعریف ہے، تیری بادشاہی ہی بادشاہی ہے اور تیرا کوئی شریک نہیں۔ پھر جب آپ علیہ السلام کو
منجنیق کے ذریعے آگ میں پھینکا گیا تو آپ علیہ السلام نے فرمایا حسبنا اللہ و نعم الوکیل، یعنی ہمیں اللہ ہی کافی ہے اور وہ اچھا کارساز ہے۔ آپ علیہ السلام کے آگ کے آلاؤں میں گرتے ہی شور بلند ہوا، کان پڑی آواز سنائی نہیں دی۔ ادھر اونچے مینار پر بیٹھا نمرود سارا تماشا دیکھ رہا تھا۔ وہ اچانک چلایا، ارے یہ کیا ہوا، یہ کیا ہوا؟ پل بھر میں آگ گلزار میں تبدیل ہو چکی تھی۔ اللہ پاک نے قرآن پاک میں سورۃ الانبیاء میں فرمایا کہ ہم نے حکم دیا کہ اے آگ سرد ہو جا اور ابراہیم علیہ السلام پر موجب سلامتی بن جا۔ دوسری جانب حضرت ابراہیم علیہ السلام کھڑے مسکرا رہے تھے۔ نمرود مینار سے اترا، اس کے ساتھ ہی اس کے وزیر مشیر بھی اترے۔ ادھر ساری خلقت کھڑی حیرت سے یہ منظر دیکھ رہی تھی۔ نمرود نے کہا کہ نوجوان، ہمیں تعجب ہے کہ تمہارا حکم آگ پر چلتا ہے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے جواب دیا کہ میرا حکم نہیں بلکہ میرے رب کا حکم چلتا ہے۔ نمرود نے کہا کہ چلو یوں ہی صحیح، مجھے اس پر حیرت ہے کہ تم کوئی عام نوجوان نہیں بلکہ بڑے مرتبے والے انسان ہو۔ میں اس طرح تمہارے زندہ سلامت بچ نکلنے کی خوشی میں اپنے سب سے بڑے دیوتا کے سامنے 4000 گائیں قربان کرنا چاہتا ہوں۔ حضرت ابراہیم نے جواب دیا کہ تمہارے دیوتاؤں کو مجبور اور لاچار بت کے سوا حیثیت دینے کو میں تیار نہیں ہوں۔ چلو میں تمہارے خدا کے لیے 4000 گائیں قربان کروں گا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام یہ سن کر خوش ہوئے، مگر آپ نے جواب دیا کہ اے نمرود، تو کہتا ہے کہ میں خدا ہوں، تیری رعیت بتوں کی پوجا کرتی ہے، تو بھی مشرک ہے، تیری رعیت بھی مشرک ہے۔ گایوں کی قربانی اس شرک کی تلافی نہیں کر سکتی۔ نمرود نے پوچھا کہ پھر مجھے کیا کرنا چاہیے؟ حضرت ابراہیم نے جواب دیا، میرے اللہ پر ایمان لا، مجھے اللہ کا رسول تسلیم کر، لوگوں کا قتل بند کر، اللہ کے بندوں کے ساتھ انصاف کر، انہیں بھوک اور غربت میں مبتلا کر کے خود عیش کرنے کی عادت ترک کر۔ اگر تو یہ کر سکتا ہے تو میرا رب تجھ سے راضی ہے۔ اس پر نمرود نے بڑے غرور سے جواب دیا کہ اے ابراہیم، مجھے تیرے خدا سے کسی قسم کی کوئی حاجت نہیں، اور تم دیکھو گے کہ میں تیرے خدا سے آسمان کی ملکیت بھی چھین لوں گا۔ حضرت ابراہیم نے کہا نمرود سے، میرا خدا بے نیاز ہے، وہ چاہے تو اسی وقت تجھ پر عذاب نازل کر دے۔ نمرود نے کہا کہ میں اس زمین پر سب سے بڑا ہوں، اگر تجھے اپنے خدا پر مان ہے تو اپنے خدا کا لشکر جمع کر، پھر میں اپنا لشکر تیار کر کے تیرے لشکر کا مقابلہ کروں گا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے کہا کہ اے مردود، تو اپنا لشکر جمع کر، میرا خدا کن فیکن میں جمع کر دے گا۔ اس ویڈیو کا اگلا پارٹ سننے کے لیے چینل پر وزٹ کریں اور جانیے کہ کیا ہوا۔ ویڈیو اپلوڈ کر دی گئی ہے۔ چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن پریس کرنا نہ بھولیں۔